وہ آ گئی ہے، وہ آ گئی ہے، تانوں پارٹی چکڑا گئی ہے، پھٹے تے چڑھا گئی ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ ماضی میں آپ نے نواز شریف کی اولاد کے بارے میں کہا تھا کہ آنگڑو بانگڑو شانگڑو، وہ جملے ایسے وائرل ہوتے تھے کہ پاناما میں نواز شریف کو غلط نکالا گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ورکر یہ باتیں برداشت نہیں کرتا۔ شریف افضل مروت صاحب، آپ کے پوائنٹ آف ویو سے نواز شریف کیا ایک ایماندار سیاستدان ہے؟ شریف افضل مروت صاحب، آپ کے خیال کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ سیاستدان کی کون کون سی نشانیاں؟ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ صحافی کی کون کون سی نشانیاں ہوتی ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام گوہر سیال ہے اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب۔ شیر افضل مروت، وہ آ گئی ہے، وہ آ گئی ہے، تانوں پارٹی چکڑا گئی ہے، پھٹے تے چڑھا گئی ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، آپ کی آج کل پارٹی کون سی ہے؟ یہ پارٹی ہے عمران خان۔ ہاں، عمران خان آپ کی پارٹی ہے۔ اچھا سر، عمران خان سے ملاقات کب کرنے جا رہے ہیں؟ اس وقت جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ یہی سوچا جا رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب کا بلاوا آیا ہوا ہے اور کچھ دن ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، کب تک جا رہے ہیں آپ خان صاحب سے ملاقات کرنے؟ اب میں بلاوا تو آیا ہے، لیکن چونکہ لوگ شرارت کر لیتے ہیں تو میں تب جاؤں گا جب خان صاحب ایک دن دیں گے، اور جس میں مجھے اندیشہ نہ ہو کہ پھر کوئی ناخوشگوار بات ہو، تو انشاءاللہ جب بھی یہ حالات خوشگوار ہوئے میں چلا جاؤں گا۔ جب بھی آپ حق سچ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاناما میں نواز شریف کو غلط نکالا گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ورکر یہ باتیں برداشت نہیں کرتا۔ میں نے میاں نواز شریف صاحب کو کوئی کلین چٹ نہیں دی ہے، میں نے بحیثیت وکیل اقرائے کا اظہار کیا ہے، اور میں تمام سے گزارش کروں گا کہ اسی سوال کا جواب آپ سلمان اکرم راجہ صاحب سے مانگ لیں۔ میں نے کیا ہے، ہاں، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کا کیس نہیں بنتا تھا۔ تو یہی بات میں نے کی ہے کہ سپریم کورٹ کی اس جورسڈکشن میں فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا، ایون فیلڈ پہ یا پاناما پہ بات ہوتی، لیکن انہوں نے ڈرائیو کی، ماخوذ کی، اخذ کی اپنی جورسڈکشن اقامہ کی بنیاد پہ اور تنخواہ نہ لینے کی بنیاد پہ۔ اچھا شریف افضل مروت صاحب، آپ کے پوائنٹ آف ویو سے نواز شریف کیا ایک ایماندار سیاستدان ہے؟ گور صاحب، میں کوئی فتوے دینے والا فتوی باز مولوی تو نہیں ہوں کہ میں یہ استحقاق زیوم کر لوں کہ فلاں کرپٹ ہے فلاں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے جو ماضی میں حکمرانی ہے اور جو جتنی الزامات لگے ہیں، پھر جس انداز میں وہ بری ہوا حدیبیہ پیپر مل میں، یا پھر ابھی جو ایون فیلڈ کے کیسز میں، وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ باقی جو ہیں، جب تک کسی شخص پہ کسی عدالت کی مہر فائنلی ثبت نہ ہو جائے، یعنی کہ وہ ججمنٹ فائنلٹی اٹین کر لیں کسی شخص کے حوالے سے بحیثیت ایک سٹیزن، اس کو ایک حق حاصل ہے جس کے تحت میں اس کی شہرت کو جو ہے داغدار نہیں کر سکتا ہوں۔ البتہ میں یہ رائے ضرور دے سکتا ہوں کہ اگر میرٹ پر ان کے کیسز کا فیصلہ ہوتا تو شاید وہ اتنی جلدی کلین چٹ نہ پاتے۔ ماضی میں شیر افضل مروت مسلم لیگ نون کے اوپر کافی تنقید کرتے دکھائی دیتے تھے، اور میں گواہ ہوں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما آپ کے ساتھ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھنے سے بھی گھبراتے تھے۔ حال میں شیر افضل مروت سافٹ کارنر کیوں رکھتے ہیں مسلم لیگ نون کے؟ آپ کو میں ایک جملہ یاد کرواتا ہوں۔ ماضی میں آپ نے نواز شریف کی اولاد کے بارے میں کہا تھا کہ آنگڑو بانگڑو شانگڑو، وہ جملے ایسے وائرل ہوتے تھے، تو حال میں جو ہیں وہ سافٹ کارنر ماضی میں آپ کی کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، نہ کوئی ہارڈ کارنر ہے۔ ماضی میں ہم بڑے پسے ہوئے تھے، ان حالات میں اسی طرح ریئیکشن ہوتا تھا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز نے باوجود اس کے کہ میں نے ہر دور میں ان کے لیے کوئی شاید زیادہ مناسب زبان استعمال نہیں کی، اور اسی طرح میں بڑا رہا جے یو آئی کے ساتھ، پیپل پارٹی کے ساتھ، ہر سیاسی جو قوت ہیں اور جو ہماری مخالف ہیں، لیکن جتنا برا بلا مجھے اپنوں نے کہہ دیا، تو اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ جنہوں نے مجھے ڈیفینڈ کرنا تھا ان پارٹیوں سے، وہ ان پارٹیوں نے تو کیا، ان کے ورکر آتے ہیں، تصاویر نکالتے ہیں میرے ساتھ، ان کے لیڈر میرے لیے اچھی بات کرتے ہیں،
لیکن اپنوں نے جو ہے مجھے اس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے کہ اب میں 10 بار سوچوں گا کہ اگر میں اپنی پارٹی کے لیے کسی کو برا بلا کہوں گا تو یہ بھی سوچوں گا کہ آیا یہ برا بلا کہنے کے پیچھے جو اس کا جواب آئے گا تو کیا میرے ساتھ بھی کوئی لوگ کھڑے ہوں گے یا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا مروت صاحب، یہ گولی کے حوالے سے علی امین گنڈا پور نے قصہ ہی بڑا صاف کر دیا. انہوں نے کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف سے میں نے پوچھا کہ گولی کس نے چلائی ہے تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے چلائی ہے. چیف آف آرمی سٹاف خود جواب دیا انہوں نے. تو جب شہباز شریف کا بیان اس ٹائم 26 نومبر کے حوالے سے اٹھا کے تھے تو وہ کہتے ہیں سپہ سالار نے بڑی معاونت ہماری کی ہے اس معاملے میں. میرا خیال ہے کہ یہ حکومت اور فوج دونوں کی جوائنٹ آپریشن تھا اور ایک دوسرے پہ اس طرح نہیں ڈال سکتے ہیں. وہ اس میں جو ہے رینجرز بھی نظر آئی تھی تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ لائبلٹی. شیرفتہ مروت صاحب، آپ کے خیال کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ صحافی کی کون کون سی نشانیاں ہوتی ہیں آپ کے نظریے کے مطابق؟ میرا خیال ہے جو سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ پہ جو ہیں سخت جملے کسے، سب سے زیادہ جو ہیں سخت زبان اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ عمل جو ہے نا عمل، اگر کوئی شخص ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان رہا ہے، ایجنسیوں کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں، تو وہ آج جو ہیں دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ہر ایک صحافی کا ماضی دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ سیاستدان کی کون کون سی نشانیاں؟ میں نے میاں نواز شریف صاحب کو کوئی کلین چٹ نہیں دی ہے. میں اس پہ زیادہ یقین نہیں کرتا ہوں. اگر ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے فخر سے وابستگی بتاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ سیاست جو ہے سیاستدانوں کے لیے سیاسی نظریات کے تحت ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نظریہ نہیں ہے، وہ کوئی سیاسی پارٹی میں اس کو اکنالج نہیں کرتا ہوں. پاکستان کی جو سیاست ہے اور پاکستان کی جو ایٹامک پاور کی قوت ہے اور پھر پاکستان کی جو کمزور معاشی حالت ہے، اس نے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے بہت زیادہ پاورفل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں؟ آپ نے لاسٹ بار کہا تھا کہ فروری اور مارچ فروری کے آخر میں. آپ فروری کا آخر چل رہا ہے اور مارچ آنے والا ہے. نااہل لیڈرشپ ہے اور فیصلے سارے ناقص کرائے جاتے ہیں. اتنی پبلک سپورٹ ہونے کے باوجود کوئی یوٹیلائزیشن اس کی ہوئی نہیں، ہر محاذ پہ ناکامی ہے. تو لہٰذا اگر انہی لوگوں کے ہاتھوں میں یہ ذمہ داریاں رہیں تو خان کی جو ہیں وہ رہائی عنقریب مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن عدالتی محاذ پہ شاید ممکن ہے کہ جولائی تک ہو جائے اگر کوئی نیا کیس سامنے نہ آئے. ٹھیک ہے.